بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ میئر کراچی کے خلاف ممکنہ تحریک عدم اعتماد کون کس کو ووٹ دے گا۔ جماعت اسلامی کراچی نے جوڑ توڑ شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی اہمیت بھی بڑھ گئی۔ پیپلز پارٹی کو ہرانے کے لیے جماعت اسلامی کو مسلم لیگ نون، مہاجر قومی موومنٹ، ٹی ایل پی ارکان کا ساتھ ضروری ہے۔ جنید جاوید کی رپورٹ دیکھیے۔ میئر کراچی کے خلاف ممکنہ عدم اعتماد اگر مگر کی صورتحال، کون کس کو ووٹ دے گا، جوڑ توڑ شروع۔ جماعت اسلامی نے میئر کراچی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا اعلان کیا ہے۔ عدم اعتماد کی تحریک میں پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ کامیابی کے لیے جماعت اسلامی کو 183 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس 367 کے ایوان میں 130 نشستیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے 62 میں سے 30 ارکان جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں۔ سٹی کونسل کے ایوان کی 2 نشستیں خالی ہیں۔ جماعت اسلامی کے پاس پی ٹی آئی کو ملا کر بھی 160 ووٹ بنتے ہیں۔ مسلم لیگ نون، تحریک لبیک، مہاجر قومی موومنٹ اور جے یو آئی کے ووٹ کی تعداد 20 ہے۔ اگر یہ 20 ووٹ مل جائیں تب بھی جماعت اسلامی کے ووٹوں کی تعداد 180 ہوتی ہے، جبکہ منحرف ارکان کے ساتھ پیپلز پارٹی 183 ووٹوں کے ساتھ آگے ہوگی اور جماعت اسلامی کی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو سکتی ہے۔ اگر منحرف ارکان اس بار بھی پچھلی بار کی طرح ووٹ نہ ڈالیں اور دیگر جماعتوں کے 20 ارکان جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالیں تو جماعت اسلامی اپنا میئر لانے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس اس وقت 160 ووٹ ہیں، جبکہ منحرف ارکان کے علاوہ ووٹوں کی تعداد ملا کر 180 بنتی ہے۔ اس نتیجے میں پیپلز پارٹی 151 ووٹ پر 9 ووٹوں سے شکست کھا سکتی ہے۔ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کے 32 منحرف ارکان میئر کراچی کے لیے مرتضی وہاب کے ساتھ تو ہیں لیکن اپوزیشن بینچوں پر بیٹھتے ہیں۔ جنید جاوید، سٹی 21۔ استحکام پاکستان پارٹی سندھ کے صدر محمود مولوی نے میئر کراچی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا حصہ بننے سے انکار کر دیا۔ محمود مولوی نے کہا کہ حافظ نعیم الرحمان نے میئر کراچی کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر ہم سے مشاورت نہیں کی، ہم ایسے کسی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ قبل از وقت ہے، اس وقت غیر یقینی صورتحال اور ہنگامہ آرائی شہر کراچی کے مفاد میں نہیں ہوگی۔ عام انتخابات کے لیے سابق صوبائی حکومت کے منظور نظر متعدد افسران کو آروز تعینات کر دیا گیا، جس پر سیاسی جماعتوں کی جانب سے اعتراضات کا بھی امکان ہے۔ سابق صوبائی حکومت کے منظور نظر متعدد افسران کو آروز تعینات کر دیا گیا۔ آزاد نوہریو کی رپورٹ دیکھیے۔ نگراں حکومت کی سفارش پر آروز کی تعیناتی پہ نیا تنازع جنم لینے کا خدشہ۔ نگراں سندھ حکومت نے متنازع افسران کو ریٹرننگ افسر مقرر کرنے کی سفارش کی، جس کے بعد سابق صوبائی الیکشن کمشنر اعجاز انور چوہان کے دور میں تعینات محکمہ ریونیو اور تعلیم کے بجائے دیگر محکموں کے افسران بھی آروز مقرر کیے گئے۔ متنازع افسران کو آروز مقرر کرنے پہ سیاسی جماعتوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کے صرف ایک افسر کو ریٹرننگ افسر تعینات کیا گیا۔ سیکرٹری ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی نذیر حسین شاہانی سابق دور میں اہم اسامیوں پہ تعینات رہے۔ حیدرآباد کے افسر کو کراچی کے انتخابی حلقوں میں ریٹرننگ افسر مقرر کیا گیا۔ ہیسکو کے 5 سے زائد افسران کو کراچی میں آرو مقرر کیا گیا، جن میں منیر پور پی ایس 125 وسطی، مجیب سیال پی ایس 127 وسطی، شاہد داؤد پوتا پی ایس 84 ملیر میں آرو مقرر کیا گیا، جبکہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افسر نصیر جوگی کو شہید بے نظیر آباد اور آرو مقرر کیا گیا ہے۔ نذیر جوگی کو آرو مقرر کرنے پر نون لیگ قیادت اعتراض کر چکی ہے۔ ڈپٹی سیکرٹری ایکسائز نعیم سہوتو پی ایس 99 کراچی کے ریٹرننگ افسر ہوں گے۔ درجنوں ڈپٹی سیکرٹریز میں سے صرف نعیم سہوتو کو آرو لگایا گیا ہے۔ 2 مخصوص محکموں کے سیکشن آفیسرز بھی آرو مقرر کیے گئے ہیں۔ سندھ سیکرٹریٹ کے مختلف محکموں میں 100 سے زائد سیکشن افسران ہیں۔ ریونیو افسران کے بجائے پرنسپل کے ایم ڈی سی بھی ریٹرننگ افسر مقرر ہو گیا۔ کماڑی کالج کے پرنسپل کو بھی آرو لگا دیا گیا۔ کراچی واٹر کارپوریشن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران بھی آرو تعینات کیے گئے۔ آزاد نوڈیو، کراچی۔ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی میں پارکنگ اور ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا سہارا لینے کی ہدایات جاری کر دی۔ رواں برس غلط پارکنگ کے باعث 22,327 گاڑیاں اور 87,371 موٹر بائکس اٹھائی گئیں۔ سندھ ہائی کورٹ میں غیر قانونی
چارج پارکنگ سے متعلق کیس پر جسٹس ندیم اختر نے سماعت کی۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے سندھ ہائی کورٹ میں کراچی میں غیر قانونی چارج پارکنگ کے حوالے سے رپورٹ جمع کرا دی۔ رپورٹ کے مطابق رواں برس غلط پارکنگ کے باعث 22,327 گاڑیاں اور 87,371 موٹر بائکس اٹھائی گئیں۔ غیر قانونی پارکنگ کرنے والوں کے خلاف 12 دسمبر تک 89 مقدمات درج کرائے گئے۔ 111 افراد کو گرفتار، جبکہ ڈبل اور ٹرپل پارکنگ کرنے پر 90,030 گاڑیوں کا چالان کیا گیا۔ چالان کی مد میں رواں سال 5,58,99,000 سے زائد رقم وصول کی گئی۔ جسٹس ندیم اختر نے کہا کہ اتنے مقدمات تو 1 گھنٹے میں درج ہونے چاہیے، آپ نے پورے سال میں یہ کام کیا۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کہاں پارکنگ ہوگی کہاں نہیں، اس کے لیے ہمیں آرڈر کیوں کرنا پڑا؟ یہ کام آپ کو خود کرنا چاہیے، ہم کیوں آپ سے بار بار کہیں؟ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ کے ایم سی کو صرف ان کے زیر انتظام سڑکوں پر چارج پارکنگ مختص کرنا چاہیے۔ کے ایم سی نے کئی ایسی سڑکوں کی فہرست جاری کر دی ہے جو ان کے زیر انتظام نہیں ہیں۔ کے ایم سی کو ٹھیکہ دیتے ہوئے پارکنگ فیس بھی مقرر کرنی چاہیے۔ اس پر جسٹس ندیم اختر نے ڈی آئی جی ٹریفک کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ پارک میں کیسے ریزرو پارکنگ ہو سکتی ہے؟ پارک کی جگہ پر کوئی پارکنگ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو کارروائی کے لیے عدالت کی ہدایت کی ضرورت ہے۔ عدالت نے ٹریفک پولیس اور کے ایم سی کی رپورٹ کو ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوئے اپنے ریمارکس میں کہا کہ ہم ریکارڈ کا جائزہ لے کر حکم نامہ جاری کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے غیر قانونی چارج پارکنگ سے متعلق کیس کی سماعت 23 جنوری تک ملتوی کر دی۔ ہمالیہ سے بلند، سمندر سے گہری اور شہد سے میٹھی، پاک چین دوستی پائندہ باد۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ سی پیک پاکستان کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ چین کے کونسل کا کہنا ہے کہ پاک چائنا فرینڈشپ پاک دونوں ممالک کے درمیان برادرانہ دوستی اور محبت کا مظہر ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ سی پیک پاکستان کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوا ہے۔ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا نظر آیا ہے۔ شعیب مختار کی رپورٹ دیکھیے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے چینی کونسل جنرل کے ہمراہ کشمیر روڈ پر پاک چائنا فرینڈشپ پارک میں اوپن ایئر جم کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر میئر کراچی نے کہا کہ پاک چین اکنامک کوریڈور پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا ہے۔ This beautiful park will also make us always remember the great and the sincere bond that exists between the Islamic Republic of Pakistan and the People's Republic of China. And as a young political activist, as a young political leader, as the mayor of Karachi, I assure you that this bond will reach greater heights in the years to come, and we would take our relationship to a level which is again greater than Himalaya and deeper than the oceans. چینی کونسل جنرل نے کہا کہ دونوں ممالک کے مابین محبت اور خلوص کا رشتہ ہے۔ On behalf of the Chinese Consulate General in Karachi, I would like to take this opportunity to express my sincere appreciation and respect once again to the Karachi Mayor Office, Karachi Metropolitan Corporation, and the other relevant departments for building this beautiful park. اوپن ایئر جم کی سہولت کراچی والوں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس موقع پر بلدیہ عظمیٰ کراچی اور کونسل جنرل چین کے درمیان پارک اور اوپن ایئر جم کی دیکھ بھال کے لیے مفاہمتی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے۔ کیمرامین شازیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ جامعہ اردو عبدالحق کیمپس شعبہ ابلاغ عامہ کے طلباء کی جانب سے کمیونٹی اینڈ ریجنل میڈیا کی اہمیت کے متعلق مہم کا آغاز کر دیا گیا۔ مہم کا مقصد گلی محلوں میں درپیش مسائل کو اجاگر کرنا ہے۔ فاران خان کی رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی اردو یونیورسٹی عبدالحق کیمپس کے شعبہ ابلاغ عامہ کے طلباء کی جانب سے آگاہی مہم براہ کمیونٹی اینڈ ریجنل میڈیا کا انعقاد کیا گیا۔ آگاہی مہم کا حصہ بننے والے اساتذہ کرام کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا شعور اجاگر کرنا ہے کہ بنیادی طور پر کمیونٹی میڈیا اور ریجنل میڈیا اپنی جگہ کیا اہمیت رکھتا ہے۔ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ بنیادی طور پر ریجنل میڈیا اور کمیونٹی میڈیا اپنی جگہ کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ ابھی تک تو ہمارے ملک میں لوگوں کو میڈیا کے بارے میں ہی
सही आगे ही नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तान में कम्युनिटी मीडिया का रुझान इतना नहीं है और कम्युनिटी मीडिया पे इतना काम नहीं किया जा रहा, स्टेट लेवल पे काम नहीं किया जा रहा, इसके लिए कोई कवानीन मौजूद नहीं है, तो बहरहाल इस पर आगाही देना आवाम को, स्टूडेंट्स को बहुत ज़रूरी है। हम ये लोगों में इसीलिए आगाही फैलाने के लिए और ये बताने के लिए कि जी ये हमें भी अपने मगरबी दुनिया की तरह इसको स्ट्रक्चर्ड करना है ताकि हमारे जो निचली सतह तक जो मसाइल हैं वो ज़्यादा उजागर हों, उस पर बात हो, और कम्युनिटी सतह तक जो है मसाइल पर अगर बात होगी तो मसाइल हमारे हल होंगे। मुहिम का हिस्सा बनने वाले तलबा और तालिबात ने मुहिम को सराहा और ज़रूरी करार दिया। रीजनल और कम्युनिटी मीडिया के ज़रिए तरक्की याफ्ता मुल्कों में इसकी क्या अफादियत है और वो तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर कैसे काम कर रहे हैं, इस हवाले से आज हमने ये प्रोग्राम मुनाकिद किया था ताकि हम स्टूडेंट को इस प्रोग्राम के हवाले से अवेयरनेस दे सकें। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम था और बहुत वेल ऑर्गेनाइज था, और इस तरीके के प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी में होने चाहिए ताकि हमारी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती रहे। आम मीडिया जैसे हमारी जो है डिजिटल मीडिया है और उसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी हैं और हम लोग की इंटरनेशनल मीडिया भी, लेकिन जो कम्युनिटी मीडिया है इसका होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कम्युनिटी के अंदर जो मामलात हैं वो सिर्फ कम्युनिटी वाले ही देख सकते हैं। आगाही मुहिम में शोबा अबलाग आम्मा की चेयरपर्सन मसरूर खानम, लेक्चरर अयाज अहमद, सईद उस्मानी, कोर्स इंचार्ज समरीन फैसल ने शिरकत की। तलबा व तालिबात के दरमियान मुहिम के हवाले से पम्फलेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन वक्कास लोधी के हमरा फरहान खान, सिटी 21। पुलिस की गोली से 2 बच्चों की मां की हलाकत केस जुडिशल मजिस्ट्रेट वस्ती ने पुलिस एहलकारों को जमानत पर रिहा कर दिया। 2 रोज़ कबल बिलाल कॉलोनी में पुलिस और मुलज़िमान के माबैन फायरिंग के तबादले में राहगीर खातून जाम बहक हो गई थी। अहले खाना और ऐनी शाहिदीन ने दावा किया था कि खातून को एहलकार रोहान सईद और अली रजा की फायरिंग से जाम बहक हुई है। मुलज़िमान की 30-30 हज़ार के मचलकों के एवज जमानत मंजूर हुई। मुद्दई मुकदमा खातून ने के शौहर ने पुलिस एहलकारों की दरख्वास्त से जमानत पर एतराज़ नहीं किया। अदालत ने आइंदा समाअत 25 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे की पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने क्रिमिनल लॉ तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया है। नए ऑर्डिनेंस के तहत बिजली चोरी के वाक़यात काबिले दस्तंदाजी जुर्म होंगे। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस आर्टिकल 89(1) के तहत जारी किया है। ऑर्डिनेंस का मकसद पाकिस्तान पैनल को कोड 1860 के सेक्शन 462 में तरमीम करना है। बिजली की तकसीम का कंपनियों को इससे कबल बिजली चोरी के वाक़यात की FIRs दर्ज करवाने में मुश्किलात का सामना था। ऑर्डिनेंस से तकरीबन 590 अरब रुपए की बिजली चोरी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। ₹79 की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे और ओपन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 17 पैसे सस्ता हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 283 रुपए 78 पैसे से कम होकर 283 रुपए 61 पैसे पर बंद हुआ। ओपन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर 25 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 50 पैसे पर आ गया। ओपन मार्केट में यूरो 50 पैसे कमी से 307 रुपए 50 पैसे का हो गया। बरतानवी पाउंड 359 रुपए पर बरकरार रहा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।